السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ عزیزان محترم، اس آیت کو جتنے بار بھی پڑھتے ہیں بارہا ہم کو اس بات کا یہ اشارہ دیتی ہے کہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے پاک کلام کو اپنے پاک رسول پر نازل فرمایا اور پاک امتیوں کے لیے۔ ایسے تو بہت سے اللہ کے کتابیں آسمان سے نازل ہوئی صفی، اور جو کتابیں اہم ہیں وہ تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، تورات، انجیل اور کیا ہے قرآن پاک کے بارے میں تو ذکر کرنا ہی وہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، قرآن پاک بھی، اور یہ سب کتابیں نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ اور اس سے پہلے جو صحیفے بھی نازل ہوئے، صحیفے جو آئے وہ بھی رمضان میں۔ تو بہرحال ایک عشرہ ہم نے اس مبارک مہینے کا گزار دیا، اور ماشاءاللہ بہت سے اس سے خوش نصیب ہے جو پہلے عشرے میں انہوں نے قرآن پاک کو 3 پاروں کے حساب سے سماعت کیا۔ اب یہ الگ بات ہے سماعت کتنے لوگ کرے اور سماعت کرنے کے انداز اختیار کرتے ہوئے کتنے لوگ اس کے ساتھ بے ادبی کیے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم پیچھے بیٹھ کے غپا مار رہے ہیں، ٹھیٹی ٹھاٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر میں کسی پہاڑ پہ اسے اتارتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ یعنی حتیٰ یہ کہ غور فرمائیے آپ کہ پہاڑ پہ اگر اللہ اتارتا تو معلوم ہوا پہاڑ سے بھی سخت اللہ نے آپ کے دل کو رکھا۔ اور وہ دل سخت کیسے بنا؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے اللہ نے وہ طاقت دل کو آپ کے عطا فرمائی۔ ورنہ یہ دلوں میں جتنے بیماریاں چل رہی اس سے صرف اور صرف بچانے کا سب سے بہترین نسخہ جو ہے قرآن پاک۔ ویکسینہ نہیں ہے، منہ پہ کپڑے نہیں ہے۔ یہ منہ پہ کپڑے کہیں کو آگے معلوم جب اللہ کے سامنے سیدھے نہیں گئے اللہ منہ پہ کپڑے لگا دیا، بولے دنیا تمام میں پھرو منہ پہ کپڑا لگا کے پھرو۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ منہ پہ کپڑا بند گاڑی میں بھی رہے تو منہ پہ کپڑا رہنا، میاں بیوی بھی گاڑی میں جا رہے ہیں تو منہ پہ کپڑا رہنا، بلکہ اکیلے بھی جا رہے ہیں تو منہ پہ کپڑا لگا لینا۔ کیا ہے؟ کیا بولے تو ہواؤں میں ہے۔ ارے میاں موت بھی ہواؤں میں ہے، باوا موت کہیں الگ ہے، سمجھ رہے انہوں بیٹھی بھی انہیں
ایک صاحب کو پوچھا بھائی کیا حال ہے, بازو ملک الموت آئے تھے, کہتے نا ارے مولانا آپ ایسے باتیں مت کرو بھائی, ڈر ہوتا. ارے باہر بازو انتقال ہو گیا کسی کا ان کے, تو میں نے مزاحیہ انداز میں ان سے کہا ارے آپ کے بازو پڑوس میں ملک الموت آگے گئے, کہتے ہیں نا ارے ایسا ڈروانے کے باتیں نہ کرو بھائی. ملک الموت آنا ڈرنے کی بات ہے؟ ارے وہ تو خوش نصیب ہے جس کو اشارہ دے کر وہ آتے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہتا ہے, اور وہ اپنی جان کو لے کے اللہ کے طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اس نے کلمہ پڑھ کر آپ کی گواہی دے دی, اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ یہ آپ کا ماننے والا ہے. ملک الموت کے خوف سے ہمارے کو گھبرانے کی کیا ضرورت, ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب موت آنا ہے میاں, تم کتنی حفاظت کر لو, پورے پہرے داروں کو کھڑا کر دو, ایکس رے مشینہ لگا دو, اسکیننگ لگا دو, جو لگاتے لگا دو, ملک الموت آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی. ان کو خوشی کا کوئی خوف نہیں ہو, مگر یاد رکھو ان سے آنے سے پہلے ان کے پاس جانے کی بھی تیاری کر لو. ملک الموت آنے سے پہلے یہ روح جانے والی ہے, آپ کا جسم کوئی معنی نہیں ہے, یہ باڈی کوئی وہ نہیں ہے دکھنے کی ہے صرف, اصل آپ کی روح ہے. وہ روح جس کے پاس جانا ہے وہ دربار الہی ہے, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے میاں آپ کو اور مجھے وہ تیاری بھی کرنا ہے, صرف زبان سے نہیں دل سے بھی اپنا ایمان مضبوط ہونا. آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے, ہم لوگ سب کو, دنیا کے تمام لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں, یاد رکھیے کوئی بیوقوف نہیں ہے آج کے زمانے میں, سب عقل مند ہے. سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے کو سب سے کمتر سمجھے, اپنے کو بیوقوف سمجھے. بولنا بھائی دوسرے بہت اچھے ہیں, میں خراب ہوں, گناہگار سب میں ہی ہوں, سب اچھے. آج کل سب سے بڑا نیک کون ہے, بولتی اپن ہاتھ اٹھائیں گے. کیا نیک, ارے مولانا روزے رہ رہا ہوں, پٹا مار کے نمازہ پڑھ رہا ہوں, قرآن کبھی کبھی کھول لیتا ہوں, اب میرے سے بڑھ کے کوئی ایماندار ہے؟ آپ یہ تصور مت کرو, یہ مغفرت کے دن ہے نا, اس میں مغفرت کے واسطے بڑے نیکیاں کام نہیں آتی, بڑے نیکیاں آپ کرے بھی ہوں گے مگر نیت کیا تھی پتہ نہیں. آپ کو معلوم زبیدہ ہارون رشید کی بیوی, اس نے نہر زبیدہ بنایا, میلوں کی کھدوائی کی, اور میلوں کا سفر لوگوں کو کرنے سہولت ہونے کے لیے اس نے راستہ تمام نہر نکالا, اور نہر نکال کر اس کا حساب دیکھنا بھی پسند نہیں کیا, جلا دیا. مگر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے سہیلیوں نے پوچھا, زبیدہ کیا وجہ ہے, تمہاری تو اللہ کے پاس نجات ہو گئی ہوں گی, کیونکہ ہر طرف تمہارے پاس بچیاں حفاظ رہتے تھے, قرآن پڑھتے رہتے تھے, ہر طرف تمہارے پاس تو دین کے واسطے پیسے خرچتے رہتے تھے, اور تم نے نہر زبیدہ بنایا. اس نے کہا کوئی بھی چیز کام نہیں آئی میری. کہا کوئی چیز کام نہیں آئی, کہا کوئی چیز کام نہیں آئی. کہا پھر کیا کام آیا؟ اس نے فرمایا, اس نے کہا سنو, اس نے کہا میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ تھی اور ایک مقام پر کھڑی تھی کہ اتنے میں اذان ہوئی, اذان کے احترام میں نے اپنے سر پہ پلو ڈال لیا اور سہیلیوں سے بات کرنا بند کر دیا. اللہ نے فرمایا میرے نام کو بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر تو نے اپنی بات کم کر دی اور سر پہ اوڑھ لیا, اس وجہ سے میں تیرے کو جنت دے دیا. تو مجھے اور آپ کو یہ امید نہیں رکھنا میں بڑا سخی ہوں, میں بڑا غنی ہوں, کوئی بھی نہیں ہے میاں. معلوم آپ کو ایک صاحب تھے, بڑے کمزور ہو گئے تھے, لکڑہارا تھا, کمزور تھا, روز محنت کرتا, روز
مشقت کرتا، پیسے جمع کرتا، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی کو لے کر اپنا گھر چلاتا، محنت کیا۔ پوچھے لوگ کہ بھائی تم محنت اتنی کیوں کرتے ہیں، تمہاری بیٹی اور تم ہے؟ کہا میرے کو ایک قرآن پاک خریدنا ہے، اور اس قرآن پاک کو خریدنے کے لیے میں دوہری محنت کرتا ہوں تاکہ قرآن پاک ہمارے گھر کو آ جائے۔ اس زمانے میں ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن تھے، ہمارے بعض کتابوں میں آتا ہے کہ بہت کم تعداد میں قرآن پاک ہاتھ سے تحریر کی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے میاں محنت کرتے اور کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن پاک کو انہوں نے جا کر ہدیہ دے کر حاصل کیا، مگر کتاب تو لا لیا، کتاب گھر میں لا لیا، اب کتاب کھولے تو پڑھنا نہیں آ رہا۔ کہا کہ اب میں کیا کروں، پڑھانے والے کون ہیں یہاں؟ دور دور تک دیکھ رہا کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ آج تو خوش نصیب ہے ہم لوگ، ہمارے محلوں میں حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ۔ آج ہمارے گلیوں میں حفاظ کرام کی لین ہے الحمدللہ۔ ہر گھر میں ایک بیٹا تو بھی حافظ ہے، بیٹی تو بھی حافظ ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایک بچی کو حافظ بناؤ یا ایک بچے کو حافظ بناؤ، تاکہ جب جب وہ قرآن پڑھے اللہ آپ کے آخرت میں اعمال کو اور اضافہ فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں، آخر کار وہ بڑے حضرت نکالتے اور یہ انگلی رکھ کے کہتے یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو کسی نے آ کر ان سے کہا بھائی وہ کیا کرتے تھے ایسا عمل جو اللہ کو پسند آ گیا؟ کہا ان کو کوئی عمل نہیں آتا تھا، وہ نماز بھی کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھ نہیں سکتے تو اس زمانے کی نماز میں کہتے ہیں کہ اپنے وہ عمل کو دیکھ کر، ان کے اس ہجوں کو کرنے کو دیکھ کر، ان کے اپنے احساسات کو دیکھ کر اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اور اس قرآن پاک کو جتنے پیسوں میں انہوں نے خریدا اللہ اس سے کئی گنا بڑھ کے ان کو اجر عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، نیکی کرو، یہ رحمتوں کا سیزن ہے، بزنس کرو۔ ہم لوگ اللہ میاں سے بزنس کرنے کے ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ ارے مولانا کب کس کو کی ضرورت پڑتی نہیں معلوم، آکسیجن کے واسطے 25,000 بچا کے رکھو، نکو رکھو، 25,000 دوسرے کو دے دو، آپ کا آکسیجن اللہ دے دیتا۔ اب دینا نہیں دے رہا، فری میں اپن جتنے بیٹھے فری میں آکسیجن لینے نہیں، کوئی میٹر لگا ہوا نہیں ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ کے بس میں چلتا تو ہر ایک کو کان کے پاس میٹر لگا دیتی تھی انہیں۔ کیا ہے جتنا میٹر چل رہا اتنی بل دو، یہ تو ایسی بیٹھے ظالمہ اوپر، ان کو بیچنے لگے تو انسان کے دل گردے، یا کیا انسان کو بیچ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یہ مہینے میں خوب خیر خیرات کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، خدا کی راہ میں دینا ہے، گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا۔ زکوٰۃ نکالو، مال جمع مت کرو۔ یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے ایک اچھا ہمارے کو بات کر کے خلاصہ سمجھا دیا ہوتا، سمجھے نا، جو کتنا کنڈا ہے اس میں جمع ہوا ہے پانی، اس میں وضو نہیں ہوتا، وہ جمع ہوا پانی اگر بہتے رہا، دوسرا پانی آ رہا ہو، یہ پانی جا رہا، اور اتنا ہی ہے وہ پانی، اتنی چنلی ہے، لیکن پانی آ رہا اور جا رہا تو آپ کا وضو جائز ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز دوستو، آپ اگر کہیں گڑھے میں پیسے اپنے رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے یہ میرے کام آئے گا، تو اللہ سے ڈرو اور یہ کوشش کرو کہ قوم کے لیے رکھ دو، دیو اپنے پڑوسیوں کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ اپنے گھر والوں کا تو کوئی بھی خیال رکھتا، پڑوسی کے گھر کو بھی دیکھو، وہاں چراغ جل رہا نہیں جل رہا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نے فرمایا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا میرے آقا پڑوسی کے حقوق بتانے لگے، اور جب بتاتے بتاتے اتنے حقوق بتا دیے کہ ہم لوگوں کو خوف ہونے لگا، اور وہ خوف اس وجہ سے ہونے لگا کہ کہیں ہماری جائیداد میں بھی حصہ نہ بتا دے، یعنی اتنے حقوق ہیں ان کے۔ میرے عزیز دوستو، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، ہر ایک کو دیجئے۔ کتنا دینا؟ ارے جتنا دیتے جو،
ادھر دیتے رہیں گے ادھر آتے رہیں گا انشاءاللہ۔ آپ ہاتھ روک روک کے مت دو، ادھر سے بھی روک روک کے نہیں آئیں گا، ہاتھ کھول دو، اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دوسرے عشرہ ہے، رحمتوں کا معاملہ ہے۔ دوسرے عشرے میں عموماً ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا، جو پہلے عشرے میں نمازیں ادا کر لیتے وہ یہ سمجھتے کہ دوسرے عشرے میں ان کو اپنے تراویح نہیں ہے۔ یاد رکھیے 30 دن نماز، 30 دن روزے ہے۔ ہم لوگ آپ 10 دن روزے، 10 دن روزے تو 30 دن کر لیتے ہیں، تراویح 10 دن کے بعد انجان ہو جاتے ہیں۔ تراویح بھی آپ کو مکمل 30 دن پڑھنا ہے۔ ہمارے نوجوان پرسوں مجھ سے ایک سوال کرے ایک صاحب، مولانا تراویح بھی 30 دن پڑھنا ہے کیا؟ یقیناً 30 دن پڑھنا ہے۔ اور تراویح آپ گھر میں اکیلے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تو سورہ یاد نہیں ہے، کسی امام کے پیچھے رہے تو صحیح تراویح ہو جائے گی۔ اکیلے کھڑے رہنا، آپ کا موبائل تو بھی آپ کو مصروف کر دے گا، مگر یہاں بھی سنا ایک صاحب کل فوٹو کھینچ کے بھیجے یہاں کی، ایک صاحب نماز میں ٹھہر کے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ واہ کیا پکی نماز میں ہو رہا، تو امام صاحب کی طفیل میں بخشے گیا تو کیا ہے کہ بندہ ہی نماز میں سے انہوں موبائل نکال کے دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان صاحب تیسری صف یا چوتھی صف تھی شاید، میرے خیال میں کوئی صف دکھ رہی تھی پیچھے، میں بولا ماشاءاللہ کتنے صفحہ ہونے والا، وہی ماشاءاللہ پوری مسجد نہیں بھری، خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی پہلے ہی جو عشرے میں 4 صف 5 صف ہے ماشاءاللہ۔ اب دوسرے عشرے میں کیا ہوں گا، صرف امام صاحب، مؤذن صاحب اور مسجد کے لوگ ہے نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو نماز کی پابندی کیجیے۔ اور بھی جامع نظامیہ اور طور بیت المال اور عائشہ نسوان تعمیر ملت صوبی کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے جامع اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے بھی ذمہ دار یہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے لیے یہاں رسید بک لے کے کھڑے ہیں، جاتے ہوئے دارالعلوم حیدرآباد کو زیادہ سے زیادہ عطیات عطا فرمائے۔ یہ آپ کے 60 سالہ خدمت گزار کا ادارہ ہے، اور یہ خادم بھی انہی کی وجہ سے جو بھی کام کرتا ہے یہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ہی دی ہوئی تعلیمات ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو آپ کا بھی کام ہے اس ادارے کو خوب محنت کرے، اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کرے۔ اور ماشاءاللہ لاک ڈاؤن میں بھی ہمارے پاس تعلیم ہوتے رہی، 80 کے قریب حافظ ہے، اور اللہ کے فضل سے 70 کے قریب 60 کے قریب مفتیان کرام نے امتحان دیا ہے، اور بخاری بھی ختم کیا 40 لوگوں نے، یعنی آن لائن کے بعد امتحانات کے دنوں میں ان کو بلایا گیا، امتحان لیے گئے اور امتحانوں میں انہوں نے کامیابی اختیار کی۔ ماشاءاللہ آپ کا بھی کام ہے، اداروں کو پیسے دیجئے، اساتذہ پہلے آدھی تنخواہوں میں ہے، اگر ہم رکا دیں تو اور مشکل میں آ جائیں گے، اس لیے جاتے جاتے زکوٰۃ، صدقات، عطیات جو بھی آپ کے پاس جمع ہے دیتے جائیے۔ اسی طریقے سے ملی بیت المال کی بھی رسید ہے، ماشاءاللہ اس سے بھی کام چل رہا ہے، امداد کا کام چل رہا ہے، دواؤں کا کام چل رہا ہے، وظائف کا کام چل رہا ہے، دل کھول کر اس میں بھی تعاون دیتے جائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، الحق میڈیا ٹی ایس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی اہم ترین ویڈیوز آپ کو ہم وقت پر پہنچا سکیں۔ السلام علیکم۔